اور تیسرے نمبر پر قرآن پاک میں صفت بیان فرمائی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کامل ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ کی ذات پر کامل ہوتا ہے، جو اللہ کی ذات کا یقین اپنے دل میں رکھتے ہیں، جنہیں کامل توکل حاصل ہوتا ہے، جو اللہ کے بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ یہ صفت اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، جو کامل یقین والے لوگ ہیں، یہ کامل ایمان والے لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، آج جو ہمارے حالات ہمیں خراب نظر آتے ہیں، آج جو سب کچھ ہونے کے باوجود ہم بے سکون ہیں، پریشان ہیں، زندگی میں ایک عجیب سی کشمکش ہے، اس کی وجہ یہی ہے یقین کی دولت ہم سے چھن گئی، بھروسہ اللہ کی ذات کا ہم سے دور ہو گیا۔ جب دل میں اللہ کی ذات کا بھروسہ ہوگا، اللہ کی ذات کا یقین ہوگا، تو پھر یہ دنیا مسخر ہو کر خود قدموں میں آئے گی، حالات بننا شروع ہو جائیں گے اور اللہ کی مدد و نصرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس طرح صحابہ اکرام کے پاس تو اسباب بھی نہیں تھے، وسائل بھی نہیں تھے، جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اور اتنا مال و متاع بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے دنیا کو ان کے لیے مسخر فرمایا، اللہ نے ان کو غالب بنایا، اللہ نے فاتح بنایا، اور اللہ نے ان کا دبدبہ پوری دنیا پر قائم فرمایا کہ ان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین تھا، غیر کا یقین ان کے دل سے نکل چکا تھا۔ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ کی ذات کے بھروسے پر جب آگے بڑھتے تھے تو بڑی بڑی طاقتوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے، بڑی بڑی قوتوں سے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ بات کیا تھی کہ نہ وہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے وہ دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ انہوں نے دنیا کی تقدیر بدل کر دکھائی، کیونکہ ان کا یقین کس پر تھا بھائی؟ اللہ کی ذات پر یقین تھا۔ تو یہ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو محنت ہو رہی ہے، جو تبلیغی جماعت کی صورت میں محنت ہو رہی ہے، جو یہ خانقاہوں میں محنت ہو رہی ہے، یہ جو بیانات ہوتے ہیں آپ کے پاس آخری عشرے میں، ہر طاق رات میں بیانات، علماء آ کر بیانات کر رہے ہیں، درس دیا جا رہا ہے، علماء حضرات تشریف لا رہے ہیں، پیران حضرات تشریف لا رہے ہیں، تبلیغی جماعت میں محنت ہو رہی ہے، اسی اندر کے یقین کو بنانے کے لیے۔ اندر کا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں، اس لیے ہم مختلف قسموں کے مسائل کا شکار ہیں۔ میرے بھائیوں، اس یقین کو مضبوط کریں۔ یقین کیا ہے؟ کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ بنانے والا بگاڑنے والا اللہ ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے، اسباب میں کچھ نہیں ہے۔ آج کا مسلمان اسباب کا یقین دل میں بٹھا کر آگے بڑھ رہا ہے کہ اسباب ہوں گے تو میں کامیاب ہوں گا۔ اس لیے آج کا مسلمان دولت کے پیچھے، مال کے پیچھے، منصب اور عہدوں کے پیچھے ہے۔ میرا کارخانہ ہو جائے، میرا بنگلہ ہو جائے، عالیشان میرا گھر ہونا چاہیے، دنیا کے اسباب ہونے چاہیے۔ اسباب کا یقین دل میں ہے کہ اسباب ہوں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اسباب آئیں گے تو مجھے سکون اور راحت ملے گا، اسباب آئیں گے تو ہمیں بلندی ملے گی۔ یہ غلط یقین ہے، اسی نے آج کے مسلمان کو پریشان کیا ہے، جبکہ یقین مسبب الاسباب پر ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ جب مسبب الاسباب چاہے گا تو اسباب میں تاثیر آئے گی، وہ مسبب الاسباب ہمارا اللہ چاہے گا تو اسباب سے فائدہ ہوگا، اگر مسبب الاسباب نہیں چاہے گا تو اسباب میں کچھ نہیں رکھا۔ آپ دیکھیں، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے، بڑے بڑے مالدار لوگ جن کے پاس دنیا کی چمک دھمک کی کوئی کمی نہیں ہے، دنیا کے اسباب کی کمی نہیں ہے، عیش و عشرت کے سامان کی کمی نہیں ہے، لیکن بیچاروں کو سکون کی نیند نہیں آتی ہے، گولی کھائے بغیر سو نہیں سکتے ہیں، کروٹ بدل بدل کر رات گزارتے ہیں،
مسائل کا شکار ہیں، بے سکون ہیں، پریشان ہیں، مال کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، اسباب کی کمی نہیں، وسائل کی کمی نہیں، ہر قسم کے عیش و عشرت کا سامان موجود ہے، اسباب سارے موجود ہیں، لیکن سکون کی دولت سے محروم ہیں، برکت کی دولت سے محروم ہیں۔ معلوم ہوا اسباب کے اندر کامیابی نہیں ہے، مسبب الاسباب کے حکم کے ماننے میں کامیابی ہے۔ جب اللہ کا یقین دل میں آئے گا تو کامیابی ہوگی۔ صحابہ اکرام کا یہی یقین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی وہ اسی یقین کی تربیت فرمائی تھی۔ جب صحابہ اکرام کا یقین مضبوط ہوا تو پھر وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، ہمیشہ سر بلند رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک جنگ میں ان کی تشکیل تھی، دشمنوں نے ایک سازش کی کہ خالد بن ولید جس فوج کے سپہ سالار ہوتے ہیں ہمیشہ غالب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی بہادری اور جرت عطا فرمائی تھی، پھر آپ نے انہیں سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں۔ جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار بن کر گئے اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ دشمنان اسلام اور کفار نے یہ پروگرام بنایا کہ کسی بھی طرح حضرت خالد بن ولید کو شہید کیا جائے، اور سامنے تو مقابلہ کر کے انہیں شہید کرنا ممکن نہیں ہے، ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، لہٰذا آپس میں سازش کی کہ ان کو زہر دینے کی کوئی پروگرام بنانا چاہیے۔ ایک ماہر جاسوس بلایا گیا اور اسے وقت کے بادشاہ نے ایک خاص قسم کا زہر دیا جو دنیا کا سب سے خطرناک زہر تھا، اور وہ دے کر کہا کہ تم جا کر مسلمانوں کے لشکر میں گھل مل جاؤ اور ان کا لباس اختیار کرو اور ان کے لشکر میں رہنا شروع کر دو، اور تم موقع کی طاق میں رہو، آہستہ آہستہ سپہ سالار کے خیمے کی قریب چلے جاؤ اور کسی بھی طرح ممکن ہو ان کے کھانے میں یہ زہر کا ایک قطرہ ملا دینا، ایک قطرہ ہی کافی ہے اور ان کا انتقال ہو جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ماہر ترین جاسوس ہے، وہ زہر لے کر آتا ہے اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسلامی لشکر کے اندر وہ گھل مل گیا، کئی دن گزر گئے، وہ آہستہ آہستہ قریب آتا چلا جا رہا ہے، حضرت خالد بن ولید کے خیمے کے قریب آتے آتے کافی قریب آیا، لیکن حضرت خالد بن ولید کا بھی اپنا ایک نظام تھا، ایک نیٹ ورک تھا، جو ان کے لشکر کے کچھ جاسوس تھے ان کو شک ہوا اور کسی بھی طرح اس پر انہوں نے ہاتھ ڈالا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ جب اسے پکڑا اور اس سے اگلوایا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ جب اسے یقین ہوا کہ اب میری نجات کی کوئی صورت نہیں تو اس نے حقیقی بات بتلائی کہ میں آپ میں سے نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، میں جاسوس ہوں اور مجھے اس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ مسلمان مجاہدین اس شخص کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے۔ حضرت یہ ہے وہ شخص جو جاسوس ہے کفار کا، اور اس کا مقصد یہ تھا، یہ آپ کو شہید کرنے آیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے بلایا اور کہا کہ بھئی تم مجھے کس طرح شہید کرتے؟ اس نے اپنی جیب سے وہ زہر کی بوتل نکالی اور کہا کہ یہ وہ بوتل ہے جس میں دنیا کا سب سے خطرناک زہر موجود ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اگر کسی کے کھانے میں شامل ہو جائے تو ممکن نہیں ہے کہ اس کی جان بچ سکے، وہ دنیا سے چلا جائے گا، مجھے آپ کے کھانے میں اس کا ایک قطرہ ملانا تھا، آپ کو ختم کرنا مقصد تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے جب یہ بات سنی، تربیت تو کائنات کے امام کی فرمائی ہوئی تھی، صحابہ اکرام کا تو ہر فعل ایک دعوت پر مبنی ہوا کرتا تھا، تربیت ہوا کرتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے ارشاد فرمایا کہ تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تم سمجھتے ہو کہ اس زہر کے اندر موت ہے، ہمارا یقین ہے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ ان تلواروں کے ذریعے موت ہے، ان تیروں کے ذریعے سے موت ہے، ان نیزوں کے ذریعے سے موت واقع ہوتی ہے، اور ہمارا یقین ہے ان تلواروں سے موت واقع نہیں ہوتی، ان نیزوں سے موت واقع نہیں ہوتی، موت اللہ کے حکم سے آیا کرتی ہے، موت و حیات کا مالک ہمارا اللہ ہے، اس زہر کے اندر موت نہیں ہے، اگر اللہ چاہے گا تو موت آئے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو اس زہر میں موت نہیں ہے۔ یہ یقین تھا، جو اندر کا یقین تھا وہ بول رہا تھا۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے وہ شیشی اپنے پاس لی اور اس کا کچھ حصہ اپنے منہ میں اونڈیل لیا، زہر کا کچھ حصہ پی گئے
اب وہ سامنے کھڑا ہوا کانپ رہا ہے کہ اب یہ گریں گے اور پھر یہ مجاہدین میری ٹکا بوٹی کر دیں گے، مجھے ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور وہ جاسوس کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ اب گریں گے، اب گریں گے، اب گریں گے، لیکن حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ کافی دیر کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او نوجوان، یہی بات ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس زہر کے اندر موت نہیں ہے، اللہ کے حکم میں موت ہے۔ میرا اللہ مجھے بھی موت نہیں دینا چاہتا، تمہارا یہ زہر اور تمہاری ساری سازشیں مجھے موت تک نہیں پہنچا سکتی۔ موت و زندگی کا مالک ہمارا اللہ ہے، میں زندہ ہوں، تمہارے زہر نے میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ جب اس جاسوس نے یہ کیفیت سنی اور عملی مشاہدہ کیا، کتابوں میں لکھا ہے وہ ماہر جاسوس تھا، کفار کا بڑا قیمتی آدمی تھا، جب اس نے یہ کیفیت سنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ یہ یقین ہوا کرتا ہے میرے بھائیوں، جب یہ یقین ہمارے دلوں میں آئے گا تو کبھی بھی ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ آج جو ہم مختلف قسموں کے مسائل کا شکار ہیں، پریشان ہیں، ہر انسان بیچارہ اپنی ایک الگ کہانی رکھتا ہے، ہر انسان بیچارہ اپنی الگ ایک دکھ کی داستان سناتا ہے، کسی کا گھر کا مسئلہ، کسی کے باہر کا مسئلہ، کسی کی اولاد کا مسئلہ، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی انفرادی زندگی میں پریشان ہے تو کوئی اجتماعی زندگی میں پریشان ہے۔ مختلف قسموں کی کشمکش میں آج کا معاشرہ گھرا ہوا نظر آتا ہے، اس لیے کہ میرے بھائیوں یقین غیر پر بن گیا۔ تو تیسرا ہمیں یہاں پر سبق دیا جا رہا، اللہ کا قرآن جو ہم نے تراویح میں سنا، یہ قرآن ہمیں تیسرا سبق یہ دے رہا ہے، تیسری صفت یہ بتا رہا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھا کرو، اللہ کا یقین اپنے دل کے اندر بٹھاؤ، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ تو اس یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ یہ جو خانقاہی نظام چل رہا ہے، یہ جو ذکر کروایا جاتا ہے، جو اللہ اللہ کی صدائیں لگوائی جاتی ہیں، یہ اندر کا بنانے کے لیے کہ اس اندر دل کے اندر اللہ سما جائے، اللہ کی محبت سما جائے، اللہ کا یقین سما جائے، اس کے لیے اللہ اللہ کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، اس کے لیے یہ محنت کی جا رہی ہے، اور اسی یقین کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، تبلیغ میں چلایا جاتا ہے، انا کو توڑا جاتا ہے کہ اپنے اندر کو بنا لو، اپنے دل کو بنا لو، اپنے دل کے یقین کو بنا لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔